بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ ٹھیک ہے، آپ کچھ لوگوں کو سورہ رحمان سننے سے بھی منع کرتے ہیں بلکہ گانا سنا رہے ہوتے ہیں، وہ کیوں سورہ نہیں سن سکتے جبکہ یہ الٹیمیٹ ریمیڈی ہے؟ بس جی بیٹا جی، الٹیمیٹ ریمیڈی ہے بیماری کے لیے، ٹھیک ہے۔ جن لوگوں کو میں سورہ رحمان سننے سے منع کر رہا ہوتا ہوں ان لوگوں کو بیماری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اسے میں ورڈ بولتا ہوں کیفیت، اور وہ آلریڈی سن چکے ہوتے ہیں، یا ایسے کہہ لو کہ سورہ رحمان سے جو ان کی اوور ہالنگ یا ان کی چارجنگ ہونی ہوتی ہے وہ آلریڈی فلی چارج یا اوور ڈوز لوگ ہوتے ہیں، تو ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہوتی ہے اس کو سنتے ہوئے۔ یہاں پر زیادہ تر لوگ جو اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو میرے ساتھ آگے بیٹھے رہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ فکس ہی چہرے ہیں، یا تو ان کے کام پھنسے ہوئے ہیں، یا یہ کسی اپنی مار پہ ہیں، یا ان کے کوئی ہڈن ایجنڈے ہیں، کوئی ایجنسیوں کے بندے ہیں، ٹھیک ہے، یا یہ کوئی زمانے کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، یا یہاں کوئی ایسا سستا نشہ ملتا ہے جو کہیں نہیں ملتا۔ لیکن بہرحال یہ یہاں پر سورہ رحمان سنتے ہیں، ان میں سے کئیوں کو میں نے کہا ہوا ہے اگر کیمرہ یہ پہ کئی بار جب سورہ رحمان لگی ہوتی ہے تو ان میں سے کچھ خواتین اور مردوں نے آنکھیں بھی نہیں بند کی ہوتی، یا ان کے سروں پہ دوپٹے بھی کہہ لو نہیں ہوتے، یا ٹوپی نہیں ہوتی، یا وہ تیزی سے اٹھ کے باہر چلے جاتے ہیں۔ پھر کچھ ایسے ہیں جو بیچارے اٹھ کے باہر چلے جاتے ہیں، تو ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے، مطلب وہ ان کے اوپر کیفیت کا ہی ورڈ میں بول دیتا ہوں آپ کو کہ سرور و کیف، چلو سمجھ لو، سرور و کیف سے کیفیت سمجھ لو، یا خشیت الہی اس وائبریشن سے وہ ابلا ہوا دودھ اور ابلنا شروع ہو جاتا ہے، ان کی حالت غیر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ان کو نہیں سننا دیتا، یا وہ سن رہے ہوتے تو انہیں منع کر دیتا ہوں۔ اس میں کچھ لوگ بہت زیادہ خود سے عبادات کرنے والے ہوتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو کافی حد تک قلب جاری ہوا ہوتا ہے، یہ بھی ٹرمینالوجی اب ایسے ہے، تو وہ اوور ڈوز ہو جاتے ہیں۔ کچھ بہت جذب والے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں سنتے ہوئے نیند ہی آ جاتی ہے، ہمیں تو پوری سنی جاتی ہے، ہمیں بہت نیند آ جاتی ہے، وہ یکسو ہوتے ہیں، اتنی یکسوئی میں سنتے ہیں، تو وہ آلریڈی حضوری میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دنیا داری نہیں ان سے ہو رہی ہوتی، ان میں سے زیادہ جو ہیں گھر والوں نے چھوڑے، یا یہ اپنے اپنے کالج اسکول چھوڑ کے بیٹھے ہوئے تھے، یا پریشان تھے پیرنٹس بھی کہ ہم کیا کریں، یا کالج والوں نے بھی جواب دیا ہوا تھا کہ یہ کوئی آٹسٹک بچے ہیں، یا بڑے بچے تو نہیں ہوتے، مطلب پہلے بالکل ٹھیک تھا، پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا۔ تو عشق کی لائن کے بندے تھے، یا قربانی کے بکرے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف کیٹیگریز ہیں ان میں۔ تو اس لیے ان لوگوں کو پڑھنے سے منع کرتا ہوں۔ انہیں گانے کیوں سنا رہا ہوتا ہوں؟ گانے جو ہیں آپ یوں کہ سمجھ لو کہ ایک اب یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نظام بنایا نا کہ یہ مسلز میرے بازو کو ادھر کو لا رہے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں ایگونسٹس، اور اب یہ والے مسلز اگر واپس لانا تو ادھر کو لاتے ہیں انٹیگونسٹ، دونوں مل کے یہ موومنٹ کمپلیٹ کر رہے ہیں اس جوائنٹ میں۔ اسی طرح دن اور رات مل کے 24 گھنٹے بنتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک کمبینیشن ہے، خیر اور شر۔ تو چلیں یوں سمجھ لیں کہ یہ زیادہ اوور ڈوز ہوتے ہیں تو میں انہیں تھوڑا سا حرام کا میوزک جو آپ کہتے ہیں میوزک حرام ہے، میں چلیں ایسے سمجھ لیں میں انہیں تھوڑا سا حرام کا اس سے انہیں سکون مل جاتا ہے، ان کی اوور ڈوز کم ہو جاتی ہے، آپ لوگ ایسے سمجھ لیں۔ یا جو بہت زیادہ فوکس میں چلے گئے ہوتے ہیں اور ان سے برداشت نہیں ہو رہا ہوتا، ان کو یکتائی میں بھی وہ لرز رہے ہوتے ہیں، اس حالت میں ان لوگوں کو میں دوئی میں تھوڑا سا لے آتا ہوں، مائے نہیں میں کنوں آنکھاں درد وہ چھوڑے دا حال نہیں، تو اس میں خیال میں یہ لوگ اس سے علیحدہ ہو کے ایسے سمجھ لیں۔ بہرحال یہ درد کی احساس کی زبان ہے بیٹا، یہ نشے کی ہماری زبان ہے، ہم دیوانوں پاگلوں کی، پاگلوں کے فارمولے اپنے اپنے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کو بھی کوئی کمرشلائز کر لے۔ مجھے ابھی ریسنٹلی میری ایک پرانی کاکی نے، پرانے لوگ جب ہو جاتے ہیں نا تو وہ پھر مجھے بھی ناپ تول کر لیتے ہیں ماشاءاللہ پیار سے، تو انہوں نے مجھے اسپیشلی کہا کہ سر آپ بھی کمرشل ہو گئے۔ اب میں ان سے پوچھا لیکن انہوں نے بتایا نہیں کہ بیٹا کہاں سے میں ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ بہرحال آپ کمرشل سر جی ہو گئے۔ تو میں نہیں چاہتا کہ اس کو کمرشلائز کر دیا جائے، یہ لوگ اس میں سے پھر کوئی الٹے سیدھے کام کریں، میں وہ اس طرح کی باتیں کیا ڈسکس کروں گا، لیکن پھر بھی میں نے بتا دیا کہ ان لوگوں کو اس لیے نہیں سناتے، اور وہ
کسی کلام سے، صوفیانہ کلام سے میوزک جو ہے یا ان کا دھیان بٹا دیتا ہوں، چلو ایسے سمجھ لو، جہاں پہ وہ پھنسے ہوتے ہیں، جس تار کو پکڑ کے وہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں سے انہیں کوئی لکڑی پکڑا دیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے. بچے کو کھلونا چاہیے نا، تو اس کو دوسرا کھلونا آلٹرنیٹو پیش کر دیتا ہوں. اس کو بیہیویئرل یا کوگنیٹو تھیراپی کہہ لیں، کہ کچھ کو اللہ پڑھنے کو کہتا ہوں اور کچھ کو کہتا ہوں اپنا نام پڑھو. ٹھیک ہے، تو اسی طرح کچھ کو درود پاک کے لیے کہتا ہوں. کچھ درود پاک پڑھ پڑھ کے برا حال ہوتا ہے ان کا، اور گھر والے سمجھتے ہیں یہ نشہ کرتا ہے. وہ بیچارہ اتنا عاشق ہوتا ہے اور پیور ہوتا ہے، اس کی حالت ہی کچھ اور ہو گئی ہوتی ہے، تو اس کو بھی دنیا داری میں بھی واپس لانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کر تو وہ اپنے پیار میں رہا ہوتا ہے.